امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، عربی موجود ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم چال ڈھال اور اخلاق ہر چیز میں بنی اسرائیل کے مشابہ ہو۔ چال ڈھال اور اخلاق میں یعنی مشابہ ہو، پوری قوم نہیں۔ ایک جماعت، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ ان طریقوں کو اختیار نہیں کرے گا، ان کا رد کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا، لیکن اکثریت کا حال یہ ہو جائے گا، انہیں امت محمدیہ کا، کہ چال ڈھال میں اور اخلاق ہر چیز میں بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جاؤ گے، ہر چیز میں ان کے عمل کی پیروی کرو گے۔ دیکھیے وہاں علماء کو پوجا گیا، نبی کا مقام دیا گیا، تشریع کا حق دیا گیا، یہاں بھی اماموں کو دیا جا رہا ہے۔ وہاں قبریں بنائی گئی، پختہ کی گئیں، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبریں بنائی، یہاں بھی پختہ قبریں بنا کے ان کو زیارت گاہ، مزار اور شرک کا اڈا بنا دیا گیا، ان سے استغاثہ، دعا اور کیا کیا جا رہا ہے۔ وہاں مختلف قسم کے بزرگوں کی موت کو، زندگی کو تہوار بنایا گیا، ہمارے یہاں بھی لوگ عید میلاد وغیرہ منا رہے ہیں۔ اس طرح آپ ایک ایک چیز کو اگر غور کریں، کوئی زندگی کا کوئی شعبہ عقیدے سے لے کے عمل اور اخلاقیات، عبادات تک، کوئی باب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اس قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بالکل ہو بہو آپ کو ہوتی نظر آئے گی۔ بت پوجا تک کیا جا رہا ہے۔ کئی مسلمان، ہم نے سنا تھا جب کلاری کا زلزلہ آیا تھا تو ضمنی خبر آئی تھی کہ اسی دن ہندو لوگ گنپتی ڈبونے جا رہے تھے اور مسلمانوں کا ایک طبقہ 11 کی دیوی کی عبادت کرتا تھا۔ بعض دیہاتوں میں ہم نے سنا کہ کچھ مسلمانوں کے یہاں کچھ دیویاں ہوتی ہیں، یہ تعزیہ وہی ہے، ایک تعزیے کی شکل میں پوجا جاتا ہے، قبروں کو پوجا جاتا ہے، یہ وثن ہے، شکل و صورت کے بغیر کا بت ہے، یہ بھی تو بت پرستی ہے۔ شخصیات کو پوجا جا رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ آج کل کلپ آ رہی ہے بعض قوموں کی، اپنے آپ کو بظاہر لوگ کچھ کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو باطنیہ فرقے ہیں جن کا نام مسلمانوں کی طرح ہے لیکن ہے نہیں، لیکن پوری دنیا ان کو مسلمان سمجھتی ہے، جیسے دروز ہے، یہ بوہرا ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو۔ آج کل بہت ساری کلپ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو کوئی چیز، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول میں ایک بات انہوں نے کہی، غور سے دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل کی پیروی کرو گے ہر معاملے میں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے نہیں معلوم کہ تم بچڑے کی بھی پرستش کرو گے یا نہیں۔ ان لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اس قوم کے لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ غور کریں گے تو کچھ شکلوں میں اس کی بھی علامتیں نظر آئے گی۔ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر کو یہود کہتے تھے، ہمارے یہاں کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر بول رہے ہیں۔ تو بہرحال پچھلی قوموں نے بچڑے کی پوجا کی، ہمارے یہاں ہندو پوجا کرتے ہیں گائے کی، وہ سامری کے ماننے والوں نے قوم موسیٰ میں سے بچڑے کی پوجا کی۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا۔